بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک نیا باب شروع کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انشقاق التکلیف من التقدیر، یہ چیز کہ انسان کو پابند کیا جائے کہ وہ خدا کے احکامات کو مانے، اس دنیا کی پلاننگ میں شامل ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پر بات کی ہے، انسانوں سے شروع کیا ہے، پھر انہوں نے اس کائنات سے مثالیں دی ہیں، پرندوں کی مثالیں دی ہیں، ایسے ہی درخت اور فصلیں جو اگتی ہیں ان کی مثالیں دی ہیں، اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ انسان ان میں کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے اور جو نوع پیدا کی ہے، اس کے اندر یہ جذبات بھی رکھے ہیں کہ وہ وہی کام کرے جو اس کی نوع کا تقاضا ہے۔ نوع کو آپ آسانی سے سمجھ لیں تو کیٹیگری کہہ دیں کہ جانور جو ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن اور طرح سے ہے، انسانوں کی اور طرح سے ہے، اور جو درخت، اشجار اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ اور طریقے پر ہے۔ اس چیز کے ڈانڈے تقدیر سے بھی جا ملتے ہیں، اور یہ چیز تقدیر کے درجے سے کم میں بھی حل ہوتی ہے۔ تقدیر سے کم درجے میں ایسے حل ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ سوال کرے کہ میں درخت کیوں نہ ہوا، اور درخت کو زبان ملے اور درخت یہ کہے کہ میں جانور کیوں نہ ہوا، اور جانور یہ کہے کہ میں انسان کیوں نہ ہوا، تو یہ بیکار سوالات ہیں۔ اسے ہر حال میں تسلیم کرنا ہے کہ اب جب میں بطور انسان پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جو انسان کرتے ہیں، اچھا کرے برا کرے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اب وہ ساری زندگی اس محنت پر لگا دے کہ میں کسی طرح حیوان بن جاؤں، اور جو حیوان پیدا کر دیا ہے وہ ہزار تمنا کرے کہ میں درخت بن جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر پہنچ کے انسانوں کا احتجاج کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی نے عالم میں مادے میں تصرف کر کے جس کو جس طرح کا بنایا ہے اسے بہرحال اس طرح چلنا ہے اور وہ کام کرنے ہیں، یہ ہے نوع، کیٹیگری۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ہم آخر بنائے کیوں گئے کہ اللہ کے احکامات مانے؟ کوئی آدمی اگر نہیں ماننا چاہتا تو اس کی مجبوری۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے یہاں پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی آیات فی خلقہ، اور دیکھو اللہ تعالی نے یہ جو اس کائنات میں نشانیاں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ غور کرنے والا اللہ تک پہنچے، اور انسانوں کو اس نے جو شریعت کا پابند ٹھہرایا ہے تو خود اللہ کے پاس اس کی زبردست دلیل موجود ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا کرے جس کی دلیل خود اس کے پاس بھی نہ ہو۔ ایک ہے حاکمیت کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ خود اس کی دلیل حق تعالی شانہ کے پاس نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اس کے کام بڑی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں،
وہ اس کے کرنے کی بات ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، بہت سے لوگ بات کو سمجھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ عقل کا معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس کی بڑی واضح مثال دیکھیں، بہت سے گھروں میں شوہر جو فیصلہ کرتا ہے بیوی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے بالکل حماقت ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ 5 سال بعد کہیں سمجھ آتا ہے کہ شوہر نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ شوہر زمین دیکھ لیتا ہے اور شہر سے 10 کلومیٹر دور، اور وہ کہتا ہے وہاں گھر بنائیں گے، وہاں جا کر رہیں گے۔ اب بیوی اس پہ چیختی ہے کہ اتنا دور شہر سے، تو وہ کہتا ہے کون سا آج ہی گھر بن جانا ہے، تو 4 سال لگیں گے اور اس وقت تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، آبادی پہنچے گی، اور یہ فوائد اس میں ہیں۔ اگر عورت کی عقل کم ہو تو وہ اس پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ جو آپ نے منصوبہ بنایا ہے کسی طرح قابل عمل نہیں، اور اس چیز کو اگر کوئی ریکارڈ کر لے، آواز کو، اس کی حرکتوں کو، اس لڑائی کو، اور جب وہ گھر بن جائے 10 سال بعد دکھائے کہ بیوی یہ آپ کہہ رہی تھی، اب بتاؤ کس کی عقل زیادہ اور کس نے صحیح دانش مندی سے کام لیا، تو پھر شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، خواتین بڑے بڑے اچھے فیصلے کر دیتی ہیں، بڑی دانش مندی حکمت کے ساتھ بات کرتی ہیں، رشتے جب ہوتے ہیں تو رشتوں میں ایسا جوڑ توڑ کرتی ہیں، کئی مرتبہ وہ رشتے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات سال ہر سال تک مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے پاس اپنے فعل کی دلیل ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں سمجھ میں آتی، تو بعض اوقات اس کی اپنی عقل کی کمی ہے، تجربے کی کمی ہے۔ عقل بالکل ٹھیک ہے، تجربے ہی نہیں۔ ایسی ہی تعالی شانہ بغیر کسی تشبیہ کے اللہ سے خود کوئی پوچھے کہ اللہ اس کی دلیل، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے انسان جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ان پر کھلے گی اعلیٰ دانش مندی کی چیز، وہ جس سے کہتے ہیں سپر لیول کے دماغ، وہ سب سے پہلی چیز جو کھلے گی وہ کائنات میں جن مباحث میں الجھے رہے اس الجھاؤ کو وہ اپنی عقل سے دور کر لیں گے۔ عقل کی ترقی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکا تھا جنت میں داخلے کے فوراً بعد اسے سمجھ میں آئے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے درمیان اور اس کی عقل کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں۔ غصہ حائل ہو جاتا ہے، انسان اچھا خاصا ہے، عقل مند ہے، قتل کیوں کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ غصہ آ گیا۔ اسی آدمی سے ٹھنڈے مزاج کی صورت میں پوچھیں قتل کیوں کیا، وہ کہے گا کہ غلط کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عقل میں اور انسان میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بخل ہے، پیسہ نہیں خرچ کرنا، اب یہ انسانی عقل میں اور انسان کے درمیان آ جاتا ہے۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چل کے اس کی ترتیب پر بات کرتے ہیں کہ انسان کا نفس، اس کے دل کی خواہشات اور اس کی عقل، ان تینوں میں ترتیب کیا ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے، کہ کیا انسان اپنے دل کو ساری چیزوں پر حاوی کر دے یا عقل کو ساری چیزوں پہ حاوی کر دے، یا اپنے نفس کو کھلی چھٹی دے دے کہ جو جی میں آیا کر گزرو۔ ان تینوں میں ترتیب کیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس پہ کہتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو انسانی عقل میں اور عام آدمی کے درمیان پردے ہوتے ہیں، جب اوپر کے لیول پہ پہنچتا ہے تو پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ 20 سال کے لڑکے کا فیصلہ اور 50 سال کے باپ کا فیصلہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ اس نے 20 سال میں خود جو فیصلہ کیا ہوتا ہے 50 سال کی عمر میں پہنچ کے اس میں سکم نظر آنے لگتا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ تھا وہ حالات کے جبر کا نتیجہ تھا۔ آج میں آزاد ہوں، آج میں اگر اس زمانے میں واپس لوٹ جاؤں تو یہ فیصلہ نہ کروں۔ ایسے ہی انسان جب پہنچیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گا جنت میں پہنچ کے کہ اللہ کے جتنے فیصلے ہیں
سب کے سب دلیل کے ساتھ ہیں. اب تعالیٰ شان کو کون ہرا سکتا ہے معاذ اللہ. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو کیوں رکھا ہے, انسانوں کو پابند کیوں بنایا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس دلیل نہیں, اللہ کے پاس دلیل ہے. آپ عقلوں کا تفاوت دیکھیں, اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ انسانی عقل کس طرح مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے. ہمایوں کے ساتھ شیر شاہ سوری کی جنگ, اور شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا, تو اسے تو بابر بادشاہ نے لقب دیا تھا شیر کا. تو فرید خان اور یہ دونوں جب آپس میں ایک میدان میں لڑنا تھا اور ہندوستان کی قسمت کا گویا اس دن فیصلہ ہونا تھا, تو فوجیں ساری سیٹ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری پوری طرح چکنا اور سب چیزیں کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے لشکر سے کہا کہ میں سونے لگا, اور دن چڑھے گا تو جنگ شروع ہوگی, تو حملہ کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. جو قاعدے کی بات ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اتنا وقت پہ لڑائی ہوگی, اس وقت تک میں سوتا ہوں. سو گیا, اٹھا اور گھبرا کے پھر سو گیا, پھر اٹھا پھر سو گیا. 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہ ہوا, اور تیسری مرتبہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا میری فوج میں یہ جتنے کمانڈر ہیں ان کو بلاؤ, اور بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے بلایا, اور اس نے کہا علماء کو بھی بلاؤ, سادات کو بھی بلاؤ. یہ سادات کو ساتھ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی نسبت کی وجہ سے کہ ان سے ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد کی طرف ہے. حتیٰ کہ بغداد جب تباہ ہوا ہے تو فوج میں ایک بڑی تعداد جو ہلاکو خان لے کے گیا وہ سادات کرام بھی تھے, بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا تھا, اور سادات سے کہا کہ دعا کریں ان سارے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دینا ہے, اور آپ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو. تو سادات کا بڑا احترام رہا. اور انگریز شیر شاہ سوری نے کہا سادات کو بھی بلاؤ, فلاں کو بھی بلاؤ, سب جمع ہو گئے. کہنے لگا میں نے فجر کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ آج جو کچھ ہونا ہے وہ مجھے دکھا دیں, اگر میں نے ہاتھ ہی جانا ہے اور ہندوستان ہمایوں کا ہی ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے اتنے لوگوں کا خون بہانے کی, میں خود ہی اس کے حوالے کر دیتا ہوں. بڑا دانش مند آدمی تھا, بڑا عقل مند آدمی تھا. بابر بادشاہ کی موجودگی میں بکری کا گوشت لایا گیا. دعوتیں ایسے تھوڑی ہوتی تھیں, آپ ازبکستان کے لوگوں کو اب تک دیکھیں تو یہ ازبک جو ہوتے ہیں وہ قد و کاٹ میں ہم سے 1.5 گنا زیادہ ہوتے ہیں. یہ 6.5 فٹ کا قد, 7 فٹ کا قد, اور اتنے موٹے, اتنے لہیم شہیم, ان کے سامنے ہندوستانی بیچارے پتلے دبلے سے چیز ہی کیا ہے. تو یہ ازبک تھے. تو وہ بابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, سب کے سامنے اپنے حصے کے گوشت رکھا ہوا تھا, بکری کی رانیں بکروں کی, اور کھا رہے تھے. تو اس کا گوشت جو تھا, ران جو تھی وہ کم گلی ہوئی تھی. اس نے بلا تعامل ہاتھ ڈالا گوشت پہ اور وہ سخت سے خنجر نکال کے اسے کاٹنا شروع کر دیا. یہ بادشاہوں کی محفل کے خلاف تھا اور بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی تلوار نکال لے, خنجر نکال لے, بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی تھی. اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار, تم میں سے کوئی آدمی کھلی ہوئی ترکش لے کے ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی سامنے نظر آ رہے ہیں تیر, فرمایا خبردار مسجدوں میں نہ آؤ, ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. فرمایا من صلی السیف, جس آدمی نے تلوار بغیر کی وجہ کے نکال لی اس نے بڑے گناہ کا کام کیا. ایسے ہی ہے جس کوئی لوڈڈ پسٹل پکڑ لے تو دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں. اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو ہمارے اس دور میں تو جرمنی, بیلجیم, ہالینڈ, ان ممالک میں جائیں,
وہاں قانون ہے کہ کوئی بھی فوجی اپنی فوج کی وردی میں شہر میں نہیں آئے گا، گٹے کیمپس میں رہو، اور اگر وردی میں آنا ہے کوئی صورت نہیں، شہروں میں عام لباس میں آؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، پولیس ٹھیک ہے وردی میں تاکہ نظم قائم رہے، فوج کبھی نہیں آئی۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہی میں تھی، اور مسلمانوں میں اس لیے تھی کہ ایک کامن سینس کی بات تھی۔ یہ نہیں ہے کہ یورپ نے ہم سے لے لیا، ان میں بھی کامن سینس ہے، وہ بھی جانتے ہیں، ان کی بھی ایک تہذیب ہے۔ تو کہیں بھی دنیا میں بہت سی چیزیں اگرچہ ہم سے بھی نہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ جہاں جہاں عقل نے ترقی کی اور تعلیم نے، انسانوں نے یکساں قانون بنائے، تو اس لیے بادشاہوں کی محفل میں خنجر کا نکال لینا بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ اسے خنجر نکالا، گوشت کاٹا اور کھانے لگا۔ بابر بادشاہ دیکھ رہا تھا تو اس نے ہمایوں کو تنہائی میں بلا کے کہا کہ اس پہ نظر رکھنا، یہ میری فوج کا ایسا کمانڈر ہے جو کل کو تمہارے لیے مشکل بنا سکتا ہے، جس آدمی کو ذرا تعمل اور تردد نہ ہو اور بکری کا گوشت کاٹنے کے لیے وہ خنجر نکال لے، کل کو یہ کیا نہیں کر سکتا۔ تو یہ شروع سے ہی ایسے تھا، اور عقل بہت زیادہ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے آج فجر میں دعا مانگی سارے دانش مندوں سے اور فوج والوں سے، کمانڈر سے، کہ اللہ اگر ہمایوں کو آپ نے حکومت دینی ہے تو مجھے بتا دیں، میں کیوں خام خواہ لوگوں کو لڑاؤں اور خون اور قتل و غارت کری ہو۔ تو کہنے لگا میں جب سویا تو میرے خواب میں دیکھا کہ ہمایوں نے مجھے اٹھا کر زمین پہ لٹا دیا پر میرے سینے پہ چڑھ بیٹھا۔ میں پھر اٹھا، پھر سویا اور اللہ سے دعا مانگی، پھر تیسری مرتبہ میں نے یہی خواب دیکھا۔ تم لوگ اس کی تعبیر بتاؤ کیا؟ عقل اور دانش کی باتیں ہیں نا۔ سب چپ ہو گئے اور رنگ اڑ گئے سب کے، کیا اس کی تعبیر کون دے؟ دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور یہ بھی بادشاہ ہے تو وہ بھی بادشاہ ہے، اس کو کیسے کوئی کہے کہ ہار جاؤ گے یہ؟ تو جب کوئی نہیں بولا اور پھر سب نے کہا آپ تعبیر اس کی بتائیں، تو کہنے لگا اس میں اللہ نے بڑی بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی ہے، اس لیے ہم نے لڑنا ہے۔ دیکھو ہمایوں نے مجھے نیچے لٹا دیا اور میرے سینے پہ بیٹھ گیا، تو زمین ہمایوں کے پاس نہ رہی، میری کمر پہ لگ گئی زمین آ کے، تو ملک میرا ہے۔ اور جو میرے اوپر بیٹھ گیا تو اوپر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ بھاگے گا اوپر کے علاقوں میں، تو اوپر کے علاقے یہاں سے سندھ وغیرہ ادھر بھاگ کے چلا جائے گا، یہ ہندوستان میں لے جائے گا۔ لوگ چپ ہو گئے اور تعبیر واقعی وہی ہوئی کہ ہمایوں بھاگا اور بھاگ کر اس نے پناہ لی سندھ میں، اور سندھ میں پھر اکبر کی پیدائش اور یہ چیزیں، اور پھر سندھ کے بعد وہ ایران چلا گیا۔ تو کہتا تھا یہ تعبیر تھی میرے خواب کی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی خواب دیکھو تو حبیباً او لبیباً، یا اس سے بیان کرو جو تمہارا انتہائی گہرا دوست ہو، اور یا اس سے بیان کرنا جو انتہائی عقل مند ہو۔ تو اس عقل مند آدمی نے کھلی ہوئی چیز کو جو بظاہر شکست پہ دلالت کرتی تھی اس نے اسے تبدیل کیا اور کیسے لے آیا۔ کیا لگا دیکھو زمین تو میرے کمر کے ساتھ چپکی تھی نا، تو میں اس زمین کا مالک ہو گیا اور ہمایوں بھاگ جائے گا۔ یہ انسانوں کی عقل کا تفاوت ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کے سامنے یہ تعبیر دے سکتا تھا؟ تعبیر تو نظر آتی تھی دوسروں کو، وہ یہ کہ تم مارے جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے اور ہمایوں غالب آ جائیں۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھیں ہمایوں کے سلسلے میں، لکھا ہے اس کے متعلق کہ جب وہ بھاگ رہا تھا ہندوستان چھوڑ کے، بڑا زبردست فاضل آدمی تھا ہمایوں، اور وہ فلکیات پر بحث کرتا تھا۔ ان سارے مغلوں میں فلکیات پہ، اسٹرانومی پہ اس سے بڑا آدمی ہمیں نہیں ملا، اور وہ اتنا اس کا مشغلہ یہی تھا کہ چاند کی اور مریخ کی آپس میں کتنی فاصلہ ہے، مریخ پہ کیا ہوتا ہے، چاند پہ کیا ہوتا ہے، زحل پہ کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک پیمانہ خود ایجاد کیا کہ دو ستاروں کے درمیان اگر فاصلہ ناپنا ہو تو کتنا ہے، دوربینیں لگوا دی، اور دوربینیں لگوا کے اپنے دور میں دیکھتا رہتا تھا کہ موومنٹ کیا۔ ناسا کی جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں امریکہ سے، یہ وہ اس قسم کی چیزیں کرتا تھا۔ کرہ ایسا آلہ کہلاتا تھا جس سے ستاروں کا باہمی فاصلہ ناپا جا سکے۔
اور اس وقت بہت سے مسلمان یہ کام کرتے تھے. یہ جو اسٹرانومی ہے، علم نجوم ہے، اس قسم کی چیزیں یہ مسلمان پڑھتے تھے. کلرا بچھڑے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو بچھڑا ہوتا ہے، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، اور کلرا اس آلے کو بھی کہتے ہیں. اپنی اس جلاوطنی کے دوران ایک جگہ خیمہ لگایا تھا تو بادشاہ اور بھی بڑے بڑے عمائدی یہ سب بھاگ رہے تھے، تو رات نیند نہیں آئی اور اٹھا تو باہر دیکھا ایک سپاہی کھڑا تھا، تو کہنے لگا کہ دیکھو یہاں جاؤ قریب کے شہر میں اور اگر کلرا مل جائے تو لے آؤ. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ستاروں کی پیمائش کروں، رات گزرے، اپنا مشغلہ ہے. تو تھوڑی دیر میں اس نے آواز سنی تو بہت سے بچھڑے لے کے وہ آ گیا اور سب میں کر رہے تھے. باہر نکلا خیمے سے اور سپاہی سے پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے بچھڑے منگوائے تھے سارے شہر سے، جو بھی آوارہ تھا پکڑ کے لے آیا ہوں بادشاہ سلامت جیل میں. اس نے ہنس پڑا اور کہنے لگا ان کو چھوڑاؤ جہاں سے لے آئے ہو. یہ عقل کا تفاوت ہے کہ بادشاہ کیا مانگ رہا ہے اور یہ کیا. چلے اب یہ جیسے تو سامانی کا حال ہے، 12-15 آدمی ہیں اور سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. شکست ہو گئی لیکن اپنی جگہ پہ تو بڑے تھے. اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کہ میں فال لیتا ہوں اور فال میں دیکھو کیا اللہ کو منظور ہے. اس نے کہا کہ فال ہمایوں کس طرح لیں گے؟ اس نے کہا راستے میں 3 آدمی جو بھی ملے ان سے نام پوچھوں گا اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ چاہے تو 3 ناموں میں ظاہر کر دے گا. اس نے کہا ایک نام سے فال لے لو. اس نے کہا نہیں 3 ناموں سے فال لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فال ایسے ہی لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے فال لیا کرتے تھے. لوگ آتے تھے، نام پوچھتے تھے اور فال لیتے تھے. آپ اللہ کے ساتھ اچھے تعلق کی، اسی لیے دعا کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نظر ان فالوں پہ ہے کسی چیز پہ نہیں رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے اور کسی مصیبت کو ٹالنے کی دعا مانگتے تھے کہ یہ مصیبت نہ آئے تو الٹے ہاتھوں سے دعا مانگتے تھے. یہ الٹے ہاتھ کو دعا دینا، ایسے کی بجائے ایسے کرنا، یہ فال تھی اس بات کی کہ اس بلا کو ہٹا دیا ہے، روک دیا، دفع کر دیا، ختم کر دیا. اور دعا میں فال لیتے تھے. دعا ایسے مانگتے ہیں نا سب امت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مانگتے تھے، منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے، یعنی اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت سے بھر دیا ہے تو انسانی جسم میں سب سے اچھی چیز چہرہ ہے، میرے چہرے پہ بھی خدا کی طرف سے رحمت اور برکت ہو جائے. استسقاء کی نماز پڑھائی اور نماز بارش کے لیے تھی کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا پکڑا اور ایک دم سے اسے پلٹا دیا. فال بھی اس بات کی کہ اللہ دیکھو ایسے حالات کو پلٹا دے گا. فال لیتے تھے بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے بھی پوچھا. حدیبیہ میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا. فرمایا فجر کے بعد آج کون آیا؟ فلاں آیا. چپ ہو گئے. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن. ایک دن پوچھا آج کون آیا ہے؟ قریش نے کس کو بھیجا ہے؟ کہا سہل کو بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو بھائی آج فیصلہ ہو جائے گا. سہل کا مطلب ہے نرم زمین نا، سہل کا مطلب ہے آسان کام. اب الان سہل اللہ امرکم، آج سہل آیا ہے تو اللہ نے سہولت دے دی، آج کام ہو جائے. معاہدہ ہو گیا. ہمایوں نے کہا میں فال لوں گا. اس نے کہا ایک آدمی سے فال لے لو. اس کا نہیں 3 سے لوں گا. آگے چلے تو ایک بوڑھا جا رہا تھا، اس سے ہمایوں نے روکا اور کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے مراد. بڑا خوش ہوا. ہمایوں آگے چل پڑا. کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ مراد تک پہنچائے گا. دیکھا تم نے 2 نام اگر اور ایسے مل جائیں تو پھر ہندوستان کہیں نہیں جاتا. جا رہا ہے ایران اور یہ سوچ کا انداز. آگے ملا ایک آدمی کنویں پہ کھڑا تھا تو اسے بلایا. اسے کہا کنویں والے سے کہ تیرا نام کیا؟ اس کا دولت. بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اس کا مطلب ہے مراد بھی ملے گی اور پیسہ بھی خوب ملے گا. تو اس نے کہا اب کہنے لگا یار اگر اب سعادت مل جائے نا، توفیق اللہ کی طرف سے، توفیق خدا دے دے گا تو دیکھو گے مراد تک بھی پہنچیں گے اور دولت بھی خوب آئے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ اتفاق اللہ کی طرف سے تھا. اتفاق کیا اللہ کی طرف سے. آگے جو آدمی ملا تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس کا سعادت. تو اچھل پڑا ہمایوں اور آگے جا کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ اللہ نے بتا دیا ہے، ہندوستان واپس آئیں گے اور پتا کریں.
یہ سوچ کا انداز ہے نا. اب یہ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ، مطلب جس کی تربیت اس طرح کی نہ ہوئی بھی ہو، وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ اسی لیے یہ جو بڑے لوگ تھے ان کی صحبت میں جو جاتے تھے لوگ، تو اپنے فکر کی اصلاح کے لیے جاتے تھے. یہ بڑے لوگ سوچتے کیسے ہیں، بڑے لوگوں کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، 50 سال بعد کیا ہونا ہے، 100 سال بعد کیا ہونا ہے، اس فلاں چیز میں کیا ہونا ہے. بادشاہ سے بیٹے نے کہا کہ ابا میں تو آپ کو آئینہ سمجھتا ہوں اور آئینے میں ایسے ایسے ہوتا ہے. ان کا میرے بیٹے خود آئینہ بن جا، آئینہ دیکھنا چھوڑ دے کہ لوگ حالات تجھ میں دیکھیں کہ تیری موومنٹ کیا ہے، تو کیسے چل رہا ہے. اس لیے انسانی عقل جو ہے، اس کے اور انسان کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے یہ کہا گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس بات کی سچائی میں، یہ نیچے نے کہا جرمنی میں، اور اس سے کئی 100 سال پہلے ٹھیک یہی بات اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھی. نیچے نے کہا کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود نہیں پایا جاتا. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جو فلسفے میں لکھا یا جو کچھ اب مکتوبات شریف میں لکھا، حضرت نے لکھا کہ دنیا میں 2 چیزیں خالص نہیں پائی جاتی، ایک کشف خالص نہیں ملتا اور دوسرے عقل خالص نہیں. ان کا دونوں چیزیں نہیں ملتی. بڑی باریک بات سمجھنے کی ہے. نیچے کہتے ہیں دنیا میں عقل خالص کہیں نہیں ملتی، اس لیے کہ ہر آدمی کی عقل اپنے ماحول سے متاثر ہے، ہر آدمی کی عقل اپنی تعلیم سے متاثر ہے، ہر آدمی کی عقل اپنی نسل سے متاثر ہے کہ اس کی رگوں میں خون کہاں سے آیا. آدمی کیسے خالص عقل کو پائے؟ اگر نسل وہ ہے جو لڑتی بھیڑتی آئی ہے اور جس نے پہاڑی علاقوں میں زندگی گزاری ہے، اس کے سوچ کا انداز اور ہے، اور وہ نسل جو میدانی علاقوں میں ہوتی ہے اس کی سوچ کا انداز اور ہے. میدانی علاقوں میں دودھ پایا جاتا ہے کثرت سے، اور جو دودھ ہے وہ مستی پیدا کرتا ہے، اس میں دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، مستی پیدا کرتا ہے. تو جو مست لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ، اور پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں دودھ کی قلت ہے، گندم کی قلت ہے، اناج کی قلت ہے، ٹکڑے نہیں ملتے زمین کے جہاں پہ کھلی فصلیں لگائی جا سکیں. تو نتیجہ یہ کہ انہیں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، شہروں میں آ کے نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. چھوٹا سا خطہ ہے، اس میں 1-2-4 من گندم لگا لی، ایک آدھ کوئی جانور پال لیا، اس طرح کر لیا، اس طرح کر لیا. اس کی بقا کی جدوجہد اس کو سوچنے پہ اور طرح مجبور کرتی ہے. جس کو رزق مل رہا ہے فراوانی سے، یہ اور طرح سوچتا ہے. یہ چیزیں تو پیش آتی. اس لیے خالص انسانی عقل دنیا میں نہیں ہوتی. ہر آدمی کی عقل متاثر ہوتی ہے تعلیم سے، ماحول سے، معاش سے. اور ولیعذ باللہ کسی کی موت ہو جائے، اور موت وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کی عقل کئی سال ٹھکانے نہیں رہتی. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے آدمی اتنے پڑھے لکھے دانشمند، ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنی بہن سے اتنا تعلق، اتنی مجھے اچھی لگتی تھی میری بہن، آقا کا جب سے انتقال ہوا ہے 2 سال تک میں اپنے آپ کو اس قابو میں نہیں لا سکا کہ لکھ پڑھ سکوں. یہ جھٹکا لگ جاتا ہے کبھی. خدا نہ خواستہ جوان بیٹے کی موت ہو جائے، خدا نہ خواستہ ولیعذ باللہ بیوی کا، اہلیہ کا انتقال ہو جائے، اور محبت ہو اپنی بیوی سے، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، کئی برس تک وہ عقل کچھ اور سوچنے لگتی ہے. تو انسانی عقل خالص نہیں ملتی. حضرت مجدد رحمت اللہ فرمایا کشف بھی خالص نہیں ملتا. انہوں نے پہلے یہ بات لکھی، کشف اس لیے خالص نہیں ملتا کہ کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے. عالم کشف میں جسے دکھایا جاتا ہے، عالم خواب میں جسے دکھایا جاتا ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو باہر کی دنیا سے بالکل نہیں کاٹ سکتا. سو رہا ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، بظاہر اس دنیا سے کٹا ہوا ہے، لیکن اس کا دماغ کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. ان دونوں چیزوں سے آگے چل کے باریکی کی بات یہ ہے کہ وہی خالق ہوتی ہے، وہی میں خارج کا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا.
اس لیے خود نبی کو بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ اس مقام پر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں پتا تھا کہ خدا کی کتاب کیا چیز ہے قرآن، اور آپ کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، لیکن ہم نے آپ کو، خدا نے کہا میں نے آپ کو کتاب دی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، آپ کو پہلے نہیں اس بات کا پتا تھا. تو نبی جو ہوتا ہے اس کی وحی بالکل اس سے باہر کا اثر نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتے تھے گویا گرد و پیش سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. سورہ نام کی آیات نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ گئے، اونٹنی کی ہڈیاں بچنے لگی اور آخر وہ تھک کے بیٹھ گئی اور اس سے اپنی گردن زمین پہ رکھ دی سے مر جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے، نیچے اترے. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نیچے اترے وحی کی حالت میں تو میں لیٹا ہوا تھا اور آپ کی چادر مبارک کا ایک کونا میری ران پر پڑ گیا، تو خدا کی قسم میں ہل نہیں سکا. مجھے لگتا تھا کہ اب میری یہ ہڈی ٹوٹی کہ اب ٹوٹی، حالانکہ ران کی ہڈی ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ انسانی جسم میں بوجھ کو برداشت کر لیتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا چور چور ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ درمیان میں جی فلانے نے لقمہ دے دیا تھا تو نبی نے وہ لقمہ قبول کر کے اسے قرآن میں شامل کر دیا. اس لیے وہی خالص ہے، انسان کے خواب خالص نہیں ہوتے، بہت سی چیزیں ضرورت. اس لیے جو تعبیر دینے والا صحیح ماہر آدمی ہوتا ہے وہ بڑے کمال کی چیز کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی اتنا حصہ خواب ہے اور اتنا حصہ خیال ہے، یہ خیالات ہیں، ان کو نکال دو، باقی خالص خواب بچتا ہے، اس کی تعبیر دے دو. یہ کمال کے موقع جو ہوتے ہیں جو تعبیر دیتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے، یہ چیزیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ تم تعبیر دو اس خواب کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی خواب کی، صحیح بخاری میں آتا ہے. اور پھر آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں اس کی تعبیر یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے یہی تعبیر مگر کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ فرق بیان کریں جو میں نہیں بتا سکا. آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہ کرو، چھوڑو اس بات کو. یہ کہ نبوت میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں یقیناً فرق ہے. کہاں نبوت، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس مقام کے بھی آدمی تھے لیکن نبوت بہرحال نبوت ہے. تو اس کی یہ چیزوں میں فرق پڑتا ہے. جب یہ فرق پڑتا ہے تو یہ فرق کھلے گا جا کر جنت میں انسانوں کا احساس کہ تم کیوں ان چیزوں کے مکلف بنائے گئے تھے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس عنوان کا تعلق تقدیر سے بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ اگر جانور پیدا کر دیتا یہ ہو جاتا، انسان نہ بناتا یہ کر دیتا. لیکن بات کمال کی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ان سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ بچپن میں انتقال کر جاتے تو کیا اچھا نہ ہوتا، حساب کتاب نہ ہوتا؟ فرمایا بالکل نہیں، میں تو اب خوش ہوں، جوان ہوں. اس نے کہا کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے اختیار اور عقل اور شعور کے ساتھ اللہ کی تصدیق کیسے کرتا ہوں. اب مجھ میں یہ ہمت ہے کہ میں اللہ کی شریعت کو قبول کروں. فرمایا عقل کی بنیاد پہ، شعور کی بنیاد پہ جو میں فیصلے کر سکتا ہوں میں ان سے بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں بچپن میں مر جاتا ہوں تو مجھے شعور ہی نہ ہوتا، میں کوئی فیصلے ہی نہ کر پاتا. یہ قوت اور ہمت کی بات ہے نا، ہمت کی بات کہ نہیں اس حالت سے یہ حالت بہتر ہے. تو اس لیے جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ذہن ہوتا ہے اور ذہن ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے صرف وہ چیزیں کافی نہیں ہیں جو اس کے جسم کو قائم رکھیں. انسان جب بھی اپنی جسمانی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کے بقا کے لیے اسے کوئی نہ کوئی نظریہ چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے سارے انسان جانور تو نہیں ہوتے، معاذ اللہ. جانور پنا مشترک ہے، کھاتا پیتا ہے جانور، انسان بھی کھاتا پیتا ہے. جانور کو اپنے جنسی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، انسان کو بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جانور کی زندگی ختم ہو جاتی ہے.
اور انسانوں میں جو جانور نما ہوتے ہیں بس ان کی زندگی بھی یہیں تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسانوں میں ایسے ہوتا نہیں۔ انسانوں میں بہت سے ہوتے ہیں کہ جب ان کا معاش کا بندوبست ہو جاتا ہے، پیسہ ملنے لگتا ہے، ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، شادی ہو گئی، اب اس کے بعد وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کس نظریے کے ساتھ جینا ہے، کیوں جی رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اسی لیے امریکن سے جو روس کو شکست دینے کے بعد بظاہر انہوں نے شکست دی، اس کا جو کتابیں آئی ہیں وہ امریکن مارکیٹ کی کتابیں بہت سی ایسی آپ کو ملیں گی جس میں بنیادی طور پر نظریہ یہ ہے کہ اب ہمیں جینا کیوں ہے۔ ان کا اینڈ آف ہسٹری ہو گیا، لاسٹ اینڈ آف دا ٹائم ہو گیا کہ اب دنیا میں اس تہذیب کے علاوہ کوئی تہذیب باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ کھانا پینا خواہشات یہ ساری امریکن کی پوری ہو رہی ہیں آرام سے، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں آگے کیا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ یہ موقع ہے جہاں پر ان کے اچھے جو دماغ تھے، اگر اسلام ان تک پہنچتا، اسلام کی اپروچ پہنچتی اور اسلام اس لیول پہ سمجھایا جاتا جو ان کا لیول تھا تو پھر بات بنتی۔ لیکن کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے یہ تو فیصلہ کرنے والے کریں گے بھی اور لکھیں گے بھی، لیکن ہم اسلام کی دعوت اس درجے کی ان تک نہیں پہنچا سکتے جس درجے میں پہنچ کے اسلام کو سننا چاہتا، جس درجے میں پہنچ کے وہ چاہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس فلسفے کے بارے میں، اسلام کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادی کیوں نہ کی جائے، اسلام کیا کہتا ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہر ایک تک بات کرنے کا، ہر ایک تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا لیول یکساں نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں جرمنی میں لیکچر دینے گیا اپنے تو واپسی پہ میں فرانس گیا اور فرانس میں برگسان مجھے ملے تو برگسان نے مجھ سے کہا، بڑے فلسفی تھے، فرانسیسیوں میں بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آبادیاں دنیا کے جرائم کا حل کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد جس بری طرح دنیا میں تبدیلیاں واقع ہوئی اور خاص طور پہ مرد جب ختم ہو گئے اور علاقوں کے علاقے خالی ہو گئے تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے، جو بھوک پیدا ہوئی، جو ننگ اور غربت اور غفلات نے کنگلا کر دیا پہلی جنگ عظیم نے، تو اقبال کہتے ہیں برگسان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ارینجڈ سٹیز نہیں ہیں، کچی آبادیاں، یہ کچی آبادیاں ختم ہونی چاہیے، اور جب یہ ختم ہوں گی تب جا کر دنیا میں نسبتاً سکون آئے گا، کیونکہ لوگ کچی آبادیاں بناتے ہیں اور پھر ان کی ذہنیت بدلتی ہے، وہاں جا کر تباہیاں ہوتی ہیں۔ آپ کراچی کی کچی آبادیوں کو دیکھ لیں، آپ اسلام آباد کی کچی آبادیوں کو دیکھ لیں، یہ کچی آبادیاں جن جن جرائم کا مرکز بنتی ہیں، لوگ جا کے پناہ لیتے ہیں، اسلحہ وہاں ہوتا ہے، نشہ وہاں ہوتا ہے، اور کیا کیا تباہیاں وہاں پھیلتی ہیں۔ تو برگسان نے کہا کہ اقبال یہ آپ نے کہاں سے لیا آئیڈیا؟ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برگسان حیران ہوا، اس نے کہا کہ اس زمانے میں کوئی یہ سوچ سکتا تھا؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ فرما دیا تھا کہ اس جگہ تک مدینہ منورہ آباد ہوگا، اور جب یہاں پر مکان بن جائیں تو یہ آخری مکان ہے، تم میں سے جو بھی میرے بعد آئے مدینہ منورہ کی آبادی سے نہ بڑھنے، انہیں کہو دوسرے شہر آباد کریں۔ تو جب ایک ارینجڈ سٹی، اس کی آبادی گنی چنی، حکومت کے اختیارات، حکومت کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کتنی چیزیں چاہیے، کتنا دودھ چاہیے، کتنا گوشت چاہیے، اس شہر میں پانی کتنا چاہیے، جب حکومت اسٹاپ کر دے گی کہ اس سے زیادہ آبادی یہاں نہیں رہ سکتی، مثلا 10 لاکھ نیا شہر بنا، وہاں کے 50 لاکھ آدمیوں کی گنجائش پیدا کرو، اس طرح آبادیاں بڑھیں۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا پہاڑ تک کا فرمایا تھا کہ یہاں تک ٹھیک ہے شہر، اس سے بڑے تو آبادیاں نہیں بنانی شروع کرو، نئے شہر بسانا شروع کرو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو بات آپ سے عرض کر رہے ہیں ہم،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گھومتے رہتے تھے. ایک دن وہ صلا پہاڑ پر پہنچے اپنی گشت میں، تو وہاں مکان بن رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے میں اعلان کیا اور کہا مدینہ منورہ میں بس اب آبادی ختم، کوئی گھر نہیں بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے فرمایا تھا کہ جب یہاں تک آبادی پہنچ جائے اس کے بعد آگے آبادی نہ بنانے دینا. تو کہتے ہیں میں نے جب برگسان سے کہا تو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور مجھے کہنے لگا کہ اقبال اس زمانے میں کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا تھا کہ شہر ارینج ہونی چاہیے اور کچی آبادیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ اسلام کا وہ لیول ہے. اگر اقبال اس کو یہ بتانے بیٹھ جاتے کہ شراب حرام ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، وہ کیا ملاقات ہوتی. اقبال نے بات کی، اس کے لیول کی بات کی. آپ دیکھیں یہ آئیڈیاز ہیں نا، لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے وہ جانتے نہیں. آپ تصور کریں جمعے کا خطبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مملکت میں جتنے سونے کے سکے جاری ہیں، جتنے بھی چاندی کے سکے جاری ہیں، میں سارے سونے کو حکومت کے خزانے میں جمع کر لوں اور لوگوں میں ہم چمڑے کا سکہ چلائیں اور اونٹوں کی کھال لے کے اس کے سکے بنواؤں اور اپنی مملکت میں سارا سونا جمع کر لیں. نماز کے بعد جب بیٹھے تو اپنے مشیر جو تھے ان کے سب سے کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین اگر ہم نے چمڑے کے سکے جاری کیے نا اونٹ کی کھال کے، اربوں میں اونٹ ختم ہو جائیں گے، اس لیے آپ یہ نہ کریں. چپ ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ. لیکن یہ جو آئیڈیا جس شخص کے دماغ میں آیا ہے وہ معاشیات پہ کیسے سوچتا ہوگا. وہ چیز تھی کہ ان کے خود اپنے شورا کے دوسرے حضرات اس بات تک نہیں پہنچ سکے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے اگر میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو اسے مل جاتی، تو نبوت کا عہدہ ہی ختم ہو گیا نا. اگر نہ فرمایا اگر نبی کوئی اور ہوتا تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے. اب تک معاشیات میں اب بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے ممالک، چائنا کو اب دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، سونا جمع کرو سونا جمع کرو، تو کوئی نہ کوئی تو اکانومی میں چیز ہے جو اس وقت انہوں نے فرمائی تھی. اور یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں غیر معمولی عقل پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں اور یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی قیادت کریں، کیونکہ ان کی قیادت سے قومیں آگے آتی ہیں اور ان کی قیادت سے حالات بدلتے ہیں. لہذا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے سرے سے کہ کوئی آدمی یہ پوچھنے بیٹھ جائے کہ اللہ نے مجھے انسان کیوں پیدا کیا. وہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیا میں اس پہ خوش ہوں، مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، اب میں اس چیز کو اللہ کی تصدیق، تردید، خدا کو ماننا نہ ماننا آدمی کا اپنا اختیار ہے. جو اختیار کی زندگی ہے وہ عاجزی اور لاچاری کی زندگی سے کہیں زیادہ اچھی ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ درختوں پر غور کریں، فانظر الی الاشجار، اور تم دیکھو درختوں کو اور درختوں کے جو اوراق ہیں، پتے ہیں، ان پہ غور کیجئے، پھلوں میں غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کے لیے خاص شکل کے پتے پیدا کر دیے اور پھر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت کیسا ہے. آم کا درخت ہے، اس کے پتے الگ ہے. اب آم کا درخت اس کو زبان لگ جائے اور وہ کہے کہ میرے پتے جو ہیں یہ انگور کی بیل کی طرح نہیں ہوئے، تو بیکار کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نوع کو پیدا کیا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی خدا نے اسی طرح پیدا کیا ہے اور انسان کو پابند بنایا ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے لیے کچھ خاص احکامات رکھتا ہے اور ان احکامات پر وہ عمل کرے. اس لیے انسان کو بنیادی طور پر فطرت رہنمائی کرتی. انسان کافر ہو مومن ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں فطرت رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈالا ہے کہ وہ ناپاک چیزوں سے نفرت کرے. اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ پاکیزہ چیزوں کی طرف آئیں. اس لیے آپ دیکھیں کتنے ہی کافر ہیں، کیسی نفاست پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، کتنے ہی مسلمان ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں. یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی. اسی طرح سردی اور گرمی سے تحفظ ہے اور چیزیں یہ جو ہمارے یہاں ہسٹری پڑھاتے ہیں نا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو ننگا رنگ تھا، پھر اس نے جانوروں کو مارا، پھر کھالیں اوڑھنی شروع کی، یہ بات قابل تسلیم نہیں.
ہم کہتے ہیں جتنی ریسرچ ہوئی ہے یہ سارا ریسرچ ورک آپ نے درمیان سے انسانوں کو اٹھایا. اصل میں انسان کب آیا تھا؟ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے آدم علیہ السلام سے. سیدنا آدم علیہ السلام صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے، وہ خدا کی طرف سے پہلے آدمی بھی تھے تو پہلے پیغمبر بھی تھے. اللہ نے انہیں سب چیزوں کے ساتھ یہاں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ زمین میں کیسے رہیں گے. خدا نے ان کے ساتھ پودے اور چیزیں بھیجی، وہ آ کر انہوں نے لگائیں اور ان پودوں نے پرورش پائی اور یہ چیزیں. اسی لیے تو ان کے بیٹوں میں حابیل کابیل میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا. پتا تھا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، جذبات تھے، حسد تھا، خوشی تھی، غمی تھی، انسانوں کا کھانا تھا. انسانیت کا آغاز اس کرۂ ارض پہ نہایت شاندار طریقے سے ہوا ہے، نبوت سے ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے تھا اور فلاں کے غار ملے اور غاروں میں یہ ملا اور یہ ملا، یہ تو جناب آپ درمیان کی بات کر رہے ہیں. اصل میں جب آدم علیہ السلام آئے تھے، کون پہنچ سکتا ہے اس دور؟ درمیان کی کڑیاں غائب ہے، مل بھی نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نسب بیان کرتے تھے اور اسماعیل تک جب پہنچتے تھے، اسماعیل علیہ السلام تک، اس کے بعد عدنان ابن ود، اور یہاں پہنچ کر رک جاتے تھے. فرماتے کذب النصابون، یہ جتنے لوگ دنیا میں اپنا نسب آدم علیہ السلام تک ثابت کرتے ہیں، سب کے سب کذاب ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے. فرماتے تھے عدنان ابن ود سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک قرونم بین ذالک کثیرہ، اتنی پشتیں گزری ہیں انسانوں کی کہ کوئی نہیں جانتا. سورہ ابراہیم کے شروع میں جو آتا ہے نا، وہ اس مقام پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عدنان ابن ود سے لے کے سیدنا نوح علیہ السلام تک درمیان کے جو واسطے ہیں یہ کتنے تھے، کون کون انسان آئے، کہاں کہاں آبادیاں ہوئی، کیا کیا تباہیاں ہوئی. تو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ انسانوں کو جو پیدا اللہ نے کیا، دنیا میں بھیجا، فطرت ہے، فطری چیزیں ہیں، انسانوں کے مقدمات ہیں، چیزیں ہیں، انسانوں کی لڑائیاں جھگڑے، یہ سارا انسان اس شاندار طریقے پر آیا تھا. مرد کا تفوق ہے، غلبہ ہے، وہ ہے اپنی جگہ پہ، جتنی مرضی ٹکر لے لے. جس طرح بری چیزوں سے انسان کو نفرت ہے، انسان اس پہ لوٹتا ہے. اس دنیا میں کھربوں آدمی ہیں، فرض کر لیجئے 5-4 ارب آدمی 2 کروڑ میں سے چھپکلی کھانے لگ جائیں، مینڈک کھانے لگ جائیں، تو باقی جو دنیا ہے اس تہذیب کو نہیں اپنا سکتی. اس کی کے سبب کراہت پیدا ہوتی ہے، شکل چیز دیکھ کے کراہت پیدا ہوتی ہے، دل میں جھرجھری آتی ہے کہ اس چیز کو نہیں کھانا. اسی طرح آپ کی جو تہذیب پچھلے 400 سال سے چل رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر تباہی کر دی دنیا میں اس نظریے نے. اور جو تباہ ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کا علم اٹھایا تھا جھنڈا، وہ کہتے ہیں بیک ٹو پیویلین، اب واپس گھروں کو جاؤ، مائیں اچھی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو تم نے ہی تو ماؤں کو لا کر بازار میں کھڑا کیا تھا، تم نے ہی تو کہا تھا پہلے یہ نظریہ تھا اب یہ نظریہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی اور انسانی مسائل کا حل اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب غور کیجئے ایک حدیث پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خلا کی بات آئی. بڑا آسان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے کہ میں نے خلا کر دیا، چلو چھٹی ہوئی، نکاح ٹوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ جو تھی وہ قانونی تو تھا، وہ جو کچھ ارشاد فرما دی قانونی کی تو ایک شک ہے. خلا کے معاملے میں اب عورتیں جاتی ہیں، لڑتی ہیں، جا کر خلا کے لیے چلی گئی. عدالت جج صاحب نے، اور خاص طور پہ جو خواتین جج لگ گئی ہیں، اللہ کی پناہ ان سے، یہ تو بغیر کسی چیز کے خلا دے دیتی ہیں عورت کو کہ جاؤ خلا ہو گیا. شوہر میرا ظلم کرتا ہے جی، دوسری کہتی ہے شوہر میرے پیسے پورے نہیں دیتا، تیسری کچھ اور عذر لے آتی ہے، ایک نوٹس جاری کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اس کے بعد سے لکھ دیا خلا ہو گیا. اس خلا کو عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی، اور ان میں پھر جس میں کوئی شرم حیا ہے، طلاق ہوئی نہیں
لیکن جو شرم حیا کہتی ہے میں عزت گزار کے دوسرا نکاح کروں، اور اب تو ایسی آ گئی ہیں کہ خلا کا پرچہ لے کے عدالت سے نکلی اور یار کے ہاتھ میں سمایا کہ بلاؤ شام کو مولوی صاحب کو نکاح کرتے ہیں، میری سے خلا ہو گئی۔ نہ عزت گزار رہی ہے نہ اسے کچھ پتا ہے، اور جج کو بھی پتا نہیں ہے کہ جو فیصلہ کرنے چلا ہے اللہ کے بندو یہ فیصلہ تم کر کیسے سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت آئی کہ اللہ کے رسول خلا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کی اجازت دے دی اور پھر اس کے شوہر سے فرمایا کہ تم طلاق دو۔ یہ طلاق کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ نکاح کوئی چھوٹی سی چیز ہے، فرمایا آپ طلاق دیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور خلا اس میں رشتے کو وہ ختم کرے گا جس نے نکاح کی گرہ باندھی ہے، تو گرہ باندھنے والا شوہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ خلا ہو گیا عورت کو اور کہا چلی جاؤ تمہیں طلاق ہو گئی، فرمایا تم سے ایک طلاق دو، طلاق دی شوہر نے، پھر اس نے عزت گزاری اور پھر جا کر ہوا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے معاشروں کو، اللہ نے جو تفوق مرد کا کسی حد تک رکھا ہے وہ قائم ہے، اور اسی طرح شوہر پہ پابندیاں لگا دی، تم بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حدیبیہ میں آئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صلح کے بعد اتنے افسردہ ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ کن شرائط پہ ہم نے صلح کر لی، عمرہ نہیں کر سکے، یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، سب کے سب پریشان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا اور خیمے میں تشریف لائے، اور اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ اٹھو اور احرام کھولو اور قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر منڈا دو، یہ کیوں نہیں اٹھے؟ ان کا غم کی اتنی شدید کیفیت تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا، یہ ہے بعض اوقات خواتین جو مشورہ دیتی ہیں کیسا زبردست ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہ خاندانی اور ان چیزوں کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں بھی عورتوں سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صرف یہ کریں کہ آپ باہر جا کر اپنا سر منڈا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے اور سر منڈوا دیا، احرام کھول دیا، بس یہ دیکھنا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، وہ اٹھے اور اس تیزی سے ایک دوسرے کے سر کو مونڈنے لگے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو لکھاتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کوئی کسی کو قتل ہی نہ کر دے، مار ہی نہ دے۔ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کر رہے ہیں، اٹھے اور سب اس لائن پہ چل گئے۔ یہ اطاعت ہے، یہ عورت کا مشورہ ہے، قبول کیا جو اچھی بات ہے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ادھر بھی پابندیاں ہوتی، اب ان پابندیوں کو توڑ کر اور خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ کے، جیسے خلا کی مثال تھی اور بھی مثالیں ایسی ہیں، اب آدمی یہ کہے کہ میں ان چیزوں میں پڑھوں گی نا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو تم جو انسان بنے ہو تو انسانوں کے کام کرنے ہیں، جو جانور ہیں جانوروں کے کام، جو پتے درخت ہیں وہ درختوں کے کام، ان درختوں نے اپنا پھل لانا ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک جنس، ایک نوع، ایک کیٹیگری یہ تمنا کرے کہ کاش میں یہ بن جاؤں، اور انسان کل کو جانوروں کا کام کرنے لگے، جانور درختوں کا کام کرنے لگے۔ یہ ہوتا نہیں، اللہ نے انسانوں کو اس سے پیدا ہی کیا۔ باقی انشاءاللہ